بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے محموز و مضاف از افتعال علی تمام و اقتدا نمودن ای تم یا تم ای تمام۔ اس وقت ہم دوسری قسم مرکبات کے بیان میں ہیں، یعنی ان اسماء و افعال کی گردان میں ہیں جو مرکب ہیں محموز اور مضاف سے۔ یہاں پر آج کے سبق میں وہ جو مرکب ہے محموز فا اور مضاف سے۔ محموز فا کا مطلب فا کلمے میں حمزہ ہو، اور مضاف کا مطلب اس کے حروف اصلی میں دو حروف ایک جنس کے ہوں، اور مرکب بیک وقت ایک کلمہ محموز بھی ہے اور مضاف بھی ہے، جیسے ایتمام۔ محموز فا اور مضاف سے مرکب باب افتعال سے الایتمام اقتدا نمودن، اقتدا کرنا، گردان ای تم یا تم ای تمام الی آخرہ۔ ای تم اصل میں ای تمام تھا، اولاً ایمان کے قاعدے سے دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا تو ای سے ای ہوا، اور تم اصل میں تمام تھا، دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہوئے، دونوں کے دونوں متحرک، ماقبل اول بھی متحرک ہے، لہٰذا اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو ای تمام سے ای تمام ہوا۔ یا تمو اصل میں یا تمیمو تھا، یا تمیمو، راسن کے قاعدے سے حمزہ کو الف سے بدلا، پھر تمیمو دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہے، دونوں کے دونوں متحرک، ماقبل اول بھی متحرک ہے، لہٰذا اول کو ساکن کر کے دوم میں ادغام کر دیے تو یا تمیمو سے یا تمو ہوا۔ ایتمام اصل میں ایتمام تھا، ایمان کے قاعدے سے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو ایتمام سے ایتمام ہوا، اور یہاں ادغام نہیں ہے کیونکہ دو میم کے درمیان الف فاصل ہے۔ مُؤْتَمٌ اصل میں تمام تھا، بوسن کے قاعدے سے حمزہ کو واو سے بدلا جو ما سبق میں گزر چکا ہے، پھر تمام دو حروف ایک طرح کے ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہے، دونوں کے دونوں متحرک، ماقبل اول بھی متحرک، لہٰذا اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو مُؤْتَمِمٌ سے مُؤْتَمٌ ہوا۔ اوتم اصل میں تومیم تھا، تومیم، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلا اومینہ کے قاعدے سے، پھر وہی قاعدہ جسے ابھی تک میں بولتا رہا کہ دو حروف متحرک ایک ساتھ جمع ہے، دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہے، دونوں کے دونوں متحرک، ماقبل اول بھی متحرک ہے، لہٰذا اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو تومیم سے تم میں ہوا۔ یؤتم بالکل ویسے ہی اس میں تبدیلی ہے جیسی تبدیلی اوتم میں ہے، اولاً فرق صرف اتنا ہے کہ اوتم میں جو ماضی مجہول ہے وہاں حمزہ کا واو سے ابدال وجوبی ہے اومینہ کے قاعدے سے، اور یہاں یؤتم میں حمزہ کا واو سے ابدال وجوبی نہیں ہے، جوازی ہے۔ تو
یو تمو اصل میں یو تممو تھا، حمزہ بوسن کے قاعدے سے واو سے بدلا، پھر وہی ادغام کا قاعدہ جو ہر سیغے میں بھی ہم بیان کرتے رہے ہیں، اس سیغے پہ عمل کر کے اسی قاعدے پر عمل کر کے ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یو تمو ہوا۔ ایتمام اس میں جو تبدیلی ہوئی اس کو بتا چکا۔ مؤتمن مؤتمم تھا، حمزہ بوسن کے قاعدہ سے واو سے بدلا، پھر وہ ادغام کا قاعدہ جو اب تک تمام سیغوں میں بیان کرتے رہے اس قاعدے سے ایک میم کا دوسرے میں ادغام ہو گیا، مؤتمن ہوا۔ الامر منہ ایتم ایتم ایتمیم، امر کی وجہ سے، امر میں وقف کی وجہ سے، جب امر میں وقف کی وجہ سے حرف دوم پر سکون ہوا، جیسا کہ بار بار بیان کر چکے ہیں، حرف دوم ساکن ہوا تو اب پہلا حرف بھی ساکن دوسرا بھی ساکن، تو ایسی صورت میں دوسرے حرف پر بعض فتحہ کی حرکت دیتے ہیں، بعض کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، بعض ادغام نہیں کرتے ہیں۔ تو فتحہ کی حرکت دیں گے تو ایتم ہوگا، کسرہ کی حرکت دیں گے تو ایتم ہوگا، ادغام نہیں کریں گے تو ایتمیم۔ یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور کیوں ہو سکتی ہے وہ ماسبق میں کئی بار اس کا بیان ہوا۔ یہی حال والنہی عنہ لا تعتم لا تعتم لا تعتمم، الظرف منہ مؤتمن مؤتمن اصل میں مؤتمم تھا، بوسن کے قاعدہ سے حمزہ واو سے بدلا، پھر دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ جمع ہیں، دونوں کے دونوں متحرک، ماقبل اول بھی متحرک، لہٰذا اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، مؤتمن ہوا۔ فائدہ، گفتگو ادغام میں چل رہی ہے۔ فائدہ، نون ساکین چوں قبل یکے از حروف یرملون واقع شود در دو کلمہ درا ادغام یابد۔ نون ساکن، ساکن بول کر کے متحرک سے اعتراض ہے۔ نون ساکن جب حروف یرملون میں سے کسی حرف سے پہلے ہو، یرملون میں حروف گن لیجیے، یا، را، میم، لام، واو، نون، 2 4 6، یہ 6 حروف۔ تو نون ساکین ان 6 حروف میں سے کسی حرف سے پہلے ہو اور علیحدہ کلمے میں ہو، یعنی نون ساکین الگ کلمے میں اور یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف الگ کلمے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نون ساکین جب حروف یرملون میں سے کسی حرف سے پہلے واقع ہو در دو کلمہ علیحدہ کلمے میں، یعنی نون ساکین الگ کلمے میں ہو اور حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف الگ کلمے میں، تو درا ادغام یابد، تو اس میں مدغم ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ مدغم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں در را و لام، یرملون میں سے ایک حرف را ہے اور ایک حرف لام ہے، را اور لام میں بغیر گنہ کے مدغم ہوگا، جیسے مر ربک، مر نہیں بولیں گے، مر ربک، مر نہیں، مر ربک۔ تو دیکھیے نون ساکین را سے پہلے ہے اور علیحدہ کلمے میں ہے، تو ایک کا دوسرے میں ادغام ہو گیا ہے، مر ربک، من ربک نہیں، مر ربک، گنہ کے بغیر ہے۔ ایسے ہی من لدنا نہیں، من لدنا، گنہ کے بغیر۔ کہتے ہیں را اور لام میں بغیر گنہ کے، اس کے سوا باقی جو حروف بچ گئے ہیں اس میں گنہ کے ساتھ، جیسے میں یرغب، رؤوف رحیم، صالحا من ذکر، ایک کلمے میں نہیں، اگر
یرملون سے پہلے نون ساکین ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون کو ساکن ہونا چاہیے اور یہ الگ کلمے میں ہو۔ اگر ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں دیکھیے نون ساکین ہے اور یا سے پہلے ہے، ادغام نہیں ہے، کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ علیحدہ کلمے میں ہونا چاہیے، علیحدہ کلمے میں، اور یہ علیحدہ کلمہ نہیں ایک کلمہ میں ہے۔ اسی طریقے سے سینوان میں بھی نون ساکین حروف یرملون میں سے ایک حرف واو سے پہلے ہے، مگر ایک کا دوسرے میں ادغام نہیں کریں گے، کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ تھی کہ علیحدہ کلمے میں ہونا چاہیے، اور یہاں نون اور واو ایک کلمے میں ہے۔ فائدہ: لام تعریف در دال ذال را ادغام یابد۔ لام تعریف حروف شمشیہ، لام تعریف حروف شمشیہ یعنی دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ذات، طا، زا، لام، نون میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسے والشمس، کہ یہاں لام تعریف شین سے پہلے ہے تو لام تعریف حرف شمشیہ شین میں مدغم ہو گیا، والشمس نہیں والشمس۔ ان ذکر کردہ حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، و در دیگر حروف مدغم نہ شود، اور مذکورہ حروف کے سوا دیگر کسی حرف پر لام تعریف ہو تو لام تعریف اس میں مدغم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے والقمر، والقمر لام تعریف کاف میں مدغم نہیں ہوا۔ این حروف را باقی ماندہ حروف شمسیہ کے سوا جتنے حروف بچ گئے ہیں ان باقی ماندہ حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ اب مذکورہ حروف دال ذال الی آخرہ کو شمسیہ، ان کے سوا دیگر حروف کو قمریہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ شمس و قمر دونوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں اول بغیر ادغام کے، اول با ادغام، اول یعنی شمس ادغام کے ساتھ والشمس، وثانی بے ادغام، اور دوسرا قمر بغیر ادغام کے، پس حروف کے دراہاں ادغام یا می شود، تو وہ حروف جن میں ادغام ہوتا ہے اس کو لفظ شمس سے مناسبت ہے، اس لیے ان کا نام شمسیہ رکھ دیا، اور جن میں ادغام نہیں ہوتا ان کو لفظ قمر سے مناسبت ہے تو ان کا نام قمریہ رکھ دیا۔ باب چہارم در افادات نافعہ۔ ماسبق میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کتاب علم الصیغہ ایک مقدمہ، 4 ابواب اور خاتمہ کا نام ہے۔ مقدمہ اور 3 ابواب کے بیان سے جب فارغ ہو چکے تو چوتھے اور آخری باب کے بیان میں مصنف لگے۔ اس چوتھے باب کے بعد بس خاتمہ باقی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کتاب اپنے اختتام سے قریب ہے۔ باب چہارم در افادات نافعہ، چوتھا اور آخری باب اس کتاب کا افادات نافعہ کے بیان میں ہے۔ افادہ یفید، افادہ فائدہ پہنچانا، افادات نافعہ کے بیان میں ہے۔ یہ افادات کن کے ہیں؟ تو کہتے ہیں جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی اعلی اللہ درجاتہ فی الجنہ
ذہن ثاقب داشتن و ہمت بعلم صرف ہمی گماشتن۔ مفتی صاحب مفتی عنایت احمد صاحب مصنف علم الصیغہ فرماتے ہیں کہ جناب میرے استاذ مفتی صاحب کے استاذ مولوی سید محمد صاحب بریلوی جنت میں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ذہن ثاقب داشتن، روشن دماغ رکھتے تھے۔ میرے استاذ سید محمد صاحب روشن دماغ رکھتے تھے، وہ ہمت بعلم صرف ہمی گماشتن، اور علم صرف میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ میرے استاذ شذوذ اکثر شواذ صرفیہ را بتقریر قاعدہ بوجہ انیک دفعہ می فرمودند۔ علم صرف میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے کہ بہت سے کلمات جن کو عام صرفیوں نے شاذ کہہ کر کے اپنا دامن جھاڑ لیا، خلاف قیاس خلاف قاعدہ کہہ کر دامن چھوڑا لیا، بس اتنا کہہ کر کے ہٹ گئے کہ عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے۔ تو بہت سے کلمات جن کو عام صرفیوں نے شاذ قرار دے دیا، ایسے بہت سے کلمات سے شذوذ کے عیب کو، شاذ ہونے کے عیب کو اپنی خوبصورت تقریر کے ذریعے سے انہوں نے دور فرما دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اکثر شواذ صرفیہ کو عمدہ طریقے پر قاعدہ کی تقریر کر کے دور کر دیتے تھے، شذوذ کے عیب کو دور کر دیتے تھے، وہ مطالب دیگر ہم بیان بدیع، اور انوکھے بیان سے دیگر مطالب بھی ارشاد فرماتے تھے۔ ان کی تقاریر میں سے کچھ تقریروں کو، جو تقریریں ان کی میں نے سنی ہیں، صاحب علم الصیغہ کہتے ہیں ان تقاریر میں سے کچھ تقریروں کو، جن تقریروں میں بہت سارے کلمات سے شذوذ کے عیب کو دور کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، شذوذ کے عیب کو دور کیا گیا ہے، اور جن تقاریر سے کچھ اور مطالب بھی بڑے خوبصورت انداز میں ان کی زبان سے نکلے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سپرد قلم کرتا ہوں، ایسا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ وہ مطالب دیگر ہم، اور دیگر مطالب کو بھی ببیان بدیع، انوکھے بیان سے ارشاد فرماتے تھے۔ ان میں سے کچھ تقاریر آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، افادہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے حوالہ قلم می کنم، سپرد قلم کرتا ہوں۔ تو حضرت کے صاحب علم الصیغہ کہتے ہیں حضرت کے افادات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ان افادات میں سے پہلا افادہ: در معطل افعال و استفعال اعلال آمدہ چون
اقام اقامہ، و استقام استقامہ، و تصحیح ہم آمدہ چوں اروہ ارواحن، و استصوب استصواباً، و تصحیح بکثرت آمدہ۔ افعال اور استفعال ما سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مزید باہمزہ وصل کے ایک باب کا نام افعال ہے اور ایک اور باب کا نام استفعال ہے۔ تو کہتے ہیں افعال اور استفعال کے معطل میں، معطل تو آپ کو معلوم ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، افعال اور استفعال کے معطل میں کیا معطل میں تعلیل بھی آئی ہے اور تصحیح بھی آئی ہے، تعلیل بھی ہوئی ہے اور عدم تعلیل بھی ہے۔ کہتے افعال اور استفعال کے معطل میں تعلیل بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پہ اقامہ اور اقامہ۔ اقامہ فعل ماضی معروف باب افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب، اقامہ مصدر باب افعال سے۔ تو اقامہ میں تعلیل ہوئی ہے کہ اقامہ اصل میں اقوم تھا، واو متحرک عین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے ساکن، واو متحرک عین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتحہ کی تھی اس لیے واو کو الف سے بدل دیا تو اقوم سے اقامہ ہوا۔ یہ جو کچھ میں عرض کیا کہ اقامہ اصل میں اقوم تھا، واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا۔ یہ معطل کے 26 قاعدے میں سے قاعدہ نمبر 8 ہے جو پڑھ چکے ہیں کہ واو اور یا متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جاتی ہے، بشروط وہ شرائط ما سبق میں گزر چکے۔ نیز اگر یہ حرکت فتحہ کی ہو تو واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں، جیسے یقولو سے یقالو، یبیاؤ سے یباؤ۔ اقامہ کی بات سن چکے۔ اقامہ، اقامہ پر پرانی گفتگو اگر کرنے کے لیے کہیں تو میں یوں کرتا ہوں، ابھی جو نئی گفتگو آنی ہے وہ آئے گی تو الگ کروں گا۔ اقامہ افعال کے وزن پر اگر لے گئے جیسا کہ دوسرے صرفی لے جاتے ہیں تو اقامہ اقوام تھا، واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، دو الف کے درمیان ایک کو گرا دیا، بدلے میں تا آخر میں اس کے آخر میں بڑھا دیا، اقامہ ہوا۔ یہ پرانی تعلیل عام صرفی جو تعلیل کرتے ہیں، مگر مصنف اپنے استاذ کے حوالے سے اس میں ذرا الگ تعلیل بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے اقامہ، اقامہ اور استقامہ اور استقامہ، استقامہ استقوام تھا، استقوام واو متحرک عین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، یہ حرکت فتح کی تھی واو کو الف سے بدل دیا تو استقامہ ہوا۔ استقامہ تھوڑا انتظار کیجئے۔ تو افعال و استفعال کے معطل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیل بھی آئی ہے، جیسے کہ اقامہ میں تعلیل ہوئی ہے، اقامہ میں تعلیل ہوئی، استقامہ میں تعلیل ہوئی، استقامہ میں تعلیل ہوئی، یہ تو آپ نے دیکھا۔ تو افعال و استفعال کے معطل میں تعلیل بھی آئی ہے اور عدم تعلیل بھی اور تصحیح بھی، جیسے اروہ ارواحن، استصوب استصواباً۔ اروہ بالکل وہی صورت ہے اقوامہ کی طرح، اروہ واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن۔ قاعدہ نمبر 8 یہ تھا کہ واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر یہ حرکت فتح کی تو واو کو الف سے بدلتے ہیں، تو اس اروہ کو اراہ ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے استصوبہ کو استصابہ ہونا چاہیے واو کی حرکت، مگر یہاں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ افعال اور استفعال کے معطل میں تعلیل ہوئی بھی ہے، نہیں بھی ہوئی۔ جن میں تعلیل نہیں ہوئی ہے جیسے کہ اربع ہے، استصوبہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی کہ وتصحیح بکثرت آمدہ، بلکہ کثرت کے ساتھ تصحیح آئی ہے، تعلیل نہیں ہوئی۔ حالانکہ قاعدہ نمبر 8 جو بیان ہوا وہ قاعدہ نمبر 8 پایا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 8 یعنی واو متحرک یا متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جاتی، مگر اس کے باوجود بکثرت واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی۔ تو افعال اور استفعال کے معطل میں تعلیل بھی آئی ہے اور تصحیح بھی آئی ہے، بلکہ تصحیح تو بکثرت آئی ہے، یہاں تک کہ بعض نے کہہ دیا کہ یہ تصحیح تو باب افعال اور استفعال کے خواص میں سے، یہاں تک کہہ دیا۔ صرفیاں بسبب قصور با در تقریر قاعدہ ہما الفاظ کثیرہ را شاذ قرار دادا ان۔ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ افعال و استفعال کے معطل میں اعلال بھی ہے، عدم اعلال بھی ہے، تعلیل بھی ہوئی ہے اور تصحیح بھی ہے، بلکہ بکثرت تصحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بکثرت تصحیح ہے۔ تو صرفی حضرات اپنے تنگ دامنی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، علم صرف میں کم دسترس رکھنے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 8 کی تقریر میں تمام بہت سارے الفاظ کو شاذ قرار دے دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ قاعدہ نمبر 8 کی تقریر کیے ہیں اور وہ تقریر جو قاعدہ نمبر 8 کی ہے وہ تقریر بہت سارے الفاظ پہ سیٹ نہیں ہوتی، منطبق نہیں بیٹھتی، یعنی بہت سارے کلمات ایسے ہیں جہاں قاعدہ نمبر 8 یعنی واو متحرک ماقبل اس کے ساکین ہے، واو متحرک ماقبل اس کے ساکین ہے، مگر واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی ہے، نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی ہے۔ تو بہت سے کلمات ایسے ہیں جن کلمات میں قاعدہ نمبر 8 متحقق ہو رہا ہے، قاعدہ نمبر 8 پایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی ہے۔ تو ایسے سارے کلمات جن میں المختصر، ایسے سارے کلمات جن میں تصحیح آئی ہے، تعلیل نہیں ہوئی ہے، صرفیوں نے اپنے تنگ دامنی کی وجہ سے انہیں کیا کہہ دیا ہے؟ شاذ کہہ دیا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ خلاف قیاس ہے، خلاف قاعدہ ہے، عرب سے ایسے ہی سنے گئے ہیں، اتنا کہہ دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صرفی حضرات اپنے تنگ دامنی کی وجہ سے قاعدہ نمبر 8 کی تقریر میں تمام بہت سے الفاظ کو شاذ قرار دے دیے ہیں، مگر جناب میرے استاذ مرحوم و مغفور اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے، قاعدہ نمبر 8 کی تقریر، وہ تقریر جو آپ نے سنا، عام صرفی جو تقریر کرتے ہیں وہ تقریر تھی جو آپ نے سنا، مگر میرے استاذ قاعدہ نمبر 8 کی تقریر کہتے ہیں تقریر قاعدہ بنہج فرمودند، قاعدہ کی تقریر ہی اس ڈھنگ سے کیے ہیں انہوں، قاعدہ نمبر 8 کی تقریر ہی اس طریقے پر انہوں کیے ہیں کہ جن کلمات کو دوسرے صرفیوں نے شاذ کہہ دیا ہے، ان کا شاذ ہونا ان کی تقریر سے ہی ختم ہو جاتا، شذوذ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور جن کلمات کو صرفیوں نے کیا کہہ دیا کہ شاذ ہے، ان کلمات کا شاذ ہونا ختم ہو گیا، وہ کلمات شاذ نہیں ہیں، بلکہ جن میں تصحیح ہے وہ بھی قاعدے کے مطابق ہیں، خلاف قاعدہ نہیں ہے۔ یہ
مصنف کی تقریر قاعدہ کی وجہ سے ہے، اور تمام کلمات قاعدہ پر منطبق ہو گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کیا تقریر کی ہے قاعدہ کی؟ انہوں نے قاعدہ کی وہ تقریر نہیں کی جو پیچھے آپ نے سنا، بلکہ انہوں نے اس قاعدہ نمبر 8 کی تقریر اس طریقے سے کیا ہے، اور وہ تقریر یہ ہے کہ جو واو اور یا متحرک ہو، جو واو یا متحرک ہو، ما قبل اس کے واو اور یا خود متحرک، اور واو اور یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو۔ تو یہ تقریر تو پیچھے بھی تھی کہ واو یا متحرک ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو۔ اور دیکھیے تو تقریر انہوں نے یہ کی کہ جو واو اور یا متحرک ہو، ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو، ودر مصدر ملاقی الف ساکن نباشد۔ اتنا سا حصہ تو عام صرفیوں نے بھی کہا کہ جو واو اور یا متحرک ہو، ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو، مگر بس یہ قید ہمارے استاذ نے بڑھایا، اور اس قید کا بڑھانا وہ تمام کلمات جن کو صرفیوں نے شاذ کہا ہے ان کے شاذ ہونے کے عیب کو دور کر دینا ہے۔ ایک قید لگایا کہ شاذ ہونے کا عیب دور ہو گیا اور وہ سارے کلمات قاعدہ پر منطبق ہو گئے۔ وہ قید یہ ہے کہ در مصدر ملاقی الف ساکن نباشد، واو یا متحرک ہو، ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو، اور مصدر میں واو اور یا الف ساکن سے ملاقی نہ ہو، الف ساکن سے ملاقی نہ ہو، یعنی مصدر میں واو اور یا کے بعد متصلاً الف نہ ہو، الف نہ ہو۔ تو اب تک جتنی بات یہ رہی وہ یہ کہ واو یا جو واو اور یا متحرک ہو، ما قبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو، اور مصدر میں الف ساکن سے ملاقی نہ ہو، الف ساکن سے، الف تو ساکن ہوتی ہے، الف سے ملاقی اور متصل نہ ہوں، اور دیگر شرائط جو قاعدہ نمبر 8 میں جنہیں مصنف بیان کر چکے ہیں، دیگر شرائط پائے جائیں، دیگر شرائط پائے جائیں، ہین تحقق شروط، دوسری شرطیں پائے جانے کے وقت حرکت واو و یا، اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ تو استاذ محترم نے قاعدے کی تقریر یہ کی کہ جو واو متحرک یا متحرک ما قبل اس کے حرف صحیح ساکین ہو، درا حالے کہ یہ واو اور یا مصدر میں الف سے متصل نہ ہو، یعنی واو اور یا کے بعد الف نہ ہو، تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ نیز اگر یہ حرکت فتح کی ہے تو واو اور یا الف سے بدل جائیں گے، وہ اگر حرکت فتح باشد، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا الف ہو جائیں گے، واو اور یا کیا ہو جائیں گے؟ الف ہو جائیں گے۔ تو اب یہ قید لگا دینے سے کہ مصدر میں واو اور یا الف ساکن سے متصل نہ ہو، اس قید لگا دینے سے جن کلمات کو شاذ کہنا پڑ گیا تھا صرفیوں کو، سمجھ رہے ہیں، ان کلمات کا شاذ ہونا ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ یہی اروا ہے، یہی استصوب ہے، یہاں نقلی حرکت نہیں ہے۔ کیوں نقلی حرکت نہیں؟ کیونکہ ان کا مصدر ارواح اور استصواب ہے۔ مصدر میں واو
الف ساکن سے ملاقی اور متصل ہے، اور نقل حرکت کے لیے شرط تھی، کہ واو اور یا الف سے ملاقی نہ ہو، تو معنی موجود ہے، یہاں معنی موجود ہے، اسی لیے نقل حرکت نہیں کیے ہیں۔ تو ارو ہے، استصو ہے، اور اس جیسے کلمات جہاں نقل حرکت نہیں ہے، یہ قاعدہ کے مطابق ہے، قاعدہ کے خلاف نہیں ہے۔ وَاَز افعال و استفعال چنانکہ مصدر بری دو وزن آیت بروزن افعلتن و استفعلتن۔ وَاَز افعال و استفعال چنانکہ مصدر بری دو وزن آیت بروزن افعلتن و استفعلتن ہمی آیت۔ مصنف اپنی اس عبارت سے سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے استاذ کے واسطے سے قاعدہ کی جو تقریر فرمائی، اگر یہ تقریر صحیح مان لی جائے تو لازم آئے گا کہ اقام، اقامہ، استقام، استقامہ میں بھی تعلیل نہ ہو۔ اس لیے کہ اقامہ کے مصدر اور استقامہ کے مصدر میں بھی واو الف سے ملاقی ہے، کہ اقامہ کا مصدر اصل میں اقوام تھا، اور استقامہ کا مصدر اصل میں استقوام تھا، تو اقوام اور استقوام میں واو الف سے ملاقی ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ خود اقامہ اور استقامہ میں بھی تعلیل نہ ہو، اور ان سے جس قدر افعال مشتق ہوں ان میں بھی تعلیل نہ ہو، اگر آپ کے بیان کردہ قاعدہ کو صحیح مان لیا جائے تو یہ لازم آئے گا۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب اپنی اس عبارت سے دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ کہ دیکھو، افعال اور استفعال سے جس طرح مصدر ان دونوں معروف وزن افعال اور استفعال پر آتا ہے، ان دونوں مصدروں سے مصدر جس طریقے سے افعال اور استفعال کے وزن پر آتا ہے، ویسے ہی ان سے مصدر افعلۃ اور استفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اور جب ایسا ہے، مصنف کہتے ہیں جب ایسا ہے اور ایسا ہے کہ ان دونوں مصادر سے مصادر افعلۃ اور استفعلۃ کے وزن پر بھی آتے ہیں، تو یاد رہے کہ اجوف کے وہ تمام افعال اور مصادر جن میں تعلیل ہوئی ہے، وہ سب افعلۃ اور استفعلۃ کے وزن پر ہی ہیں۔ چنانچہ اقامہ یہ اصل میں اقوام نہیں ہے،
بلکہ اقامہ اصل میں اقوامتن ہے، استقامہ اصل میں استقوام نہیں تھا، اصل میں استقوامتن تھا۔ اور جب ایسا ہے تو مصدر میں واو الف سے متصل ہی نہیں ہے، تو یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ ان دونوں مصادر سے اجوف کے جن افعال میں بھی تعلیل ہوئی ہے، جن مشتقات میں بھی تعلیل ہوئی ہے، ان سب کے مصادر افعالتن اور استفعالتن ہی کے وزن پر ہے، افعالن اور استفعالن کے وزن پر نہیں ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ واو الف سے ملاقی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان میں تعلیل ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان میں تعلیل ہوئی ہے۔ تو جو قاعدہ بیان ہوا، جو قاعدہ استاذ محترم کے زبانی بیان ہوا ہے، وہ قاعدہ اقامہ اور استقامہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ رہا سوال مقدر کا جواب۔ مگر ابھی جو جواب دیا گیا، اس جواب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اقامہ اصل میں اقوامتن تھا، اقوام نہیں تھا۔ استقامہ اصل میں استقوامتن ہے، استقوام نہیں ہے۔ یعنی افعال کے مصدر کا ایک وزن افعالتن بھی ہے، اور استفعال کے مصدر کا ایک وزن استفعالتن بھی۔ تو ابھی جو جواب دیا گیا اس جواب کی بنیاد اس پر ہے۔ اب جس پر جواب کی بنیاد ہے اس پر ایک سوال کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ افعال اور استفعال کے مصادر کی اوزان افعالتن اور استفعالتن ہے، آپ کی اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان دونوں مصادر کے یہ دو اوزان بھی ہیں، تو ان دو اوزان کو اجوف کے سوا دوسری جگہ بھی پایا جانا چاہیے، مگر اجوف کے سوا کہیں اور یہ دو اوزان نظر نہیں آتے ہیں، لہٰذا آپ کی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ افعال اور استفعال کے مصادر کے دو اور اوزان ہیں، یہ سوال ہے۔ مگر سائل نے جو سوال کیا ہے، سائل کا سوال اس بات پر مبنی ہے، سوال کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ وزن صرف اجوف ہی کے ساتھ خاص ہے اور غیر اجوف میں نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اوزان سرے سے ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ سائل کے سوال کی بنیاد اس بات پر ہے۔ اب اس کا جواب خود مصنف دیں گے، ذرا انتظار کیجیے۔ بعض افعال و استفعال اور افعال و استفعال سے جس طریقے سے مصدر ان دو اوزان یعنی افعال استفعال کے وزن پر آتے ہیں، اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ تو اقامہ اور استقامہ اسی طریقے سے ہمہ مصادر افعال معللہ، یہ ہر دو باب، ان دونوں باب کے تمام افعال معللہ کے مصادر، ان دونوں باب کے ان تمام افعال کے مصادر جن میں تعلیل ہوئی ہے، اسی وزن پر ہیں، افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر ہے۔ اب یہ دونوں بھی افعال اور استفعال کے مصادر کے اوزان ہیں، تو جس قدر افعال میں تعلیل ہوئی ہے وہ تمام افعال کے مصادر
افعلتن اور استفعلتن کے وزن پر ہی ہیں، اور جب ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ الف ساکن سے ملاقی نہیں ہے، اس لیے بیان کردہ قاعدہ استاذ محترم کا درست ہے۔ یہ جواب رہا، مگر اس جواب پر بھی ایک اعتراض جو ابھی آپ نے سنا کہ یہ وزن واقعتاً اگر افعال و استفعال کے ہوتے تو یہ اجوف ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے تھے، ہر قسم میں اجوف کے سوا دوسری جگہ بھی یہ اوزان افعلتن اور استفعلتن کے اوزان پائے جاتے تھے، مگر کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو کہیں اور نہ پائے جانے سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ افعال و استفعال کے اوزان ہیں ہی نہیں۔ اس سوال کا جواب، ای وزن خاص در اجوف آمدہ، یہ وزن افعلتن اور استفعلتن کا وزن خاص اجوف میں آیا ہے۔ کس میں آیا ہے؟ خاص اجوف میں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے کہا کہ اگر یہ وزن درست ہوتا تو اجوف کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، غیر اجوف میں بھی یہ وزن پایا جاتا تھا، مگر غیر اجوف میں نہیں پایا جاتا۔ نہیں پایا جاتا تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ وزن ہے ہی نہیں۔ یہ ہے سوال۔ جواب، ایک وزن کا کسی کے ساتھ خاص ہونا اور اس وزن کا اس کے سوا دوسری جگہ نہ پایا جانا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فعل ثلاثی مجرد کے سے مصدر کا ایک وزن فعل ہے، مگر یہ فعل صرف ناقص کے ساتھ خاص ہے کہ غیر ناقص میں نہیں پایا جاتا۔ تو جس طریقے سے فعل ناقص کے ساتھ خاص ہے، غیر ناقص میں نہیں پایا جاتا، تو غیر میں نہ پایا جانا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ عدم وجود اسی طریقے سے افعلتن اور استفعلتن کا اجوف کے سوا دوسری قسم میں نہ پایا جانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ان دو مصادر سے اجوف اور ان دو مصادر سے اجوف کے دو اوزان افعلتن اور استفعلتن، ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جہاں افعلتن یا استفعلتن کا تحقق ہوگا وہاں اجوف افعال یا استفعال کا تحقق ضرور ہوگا، مگر جہاں اجوف افعال و استفعال کا تحقق ہو وہاں ان دو اوزان افعلتن اور استفعلتن کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے جہاں فعل کا وزن مصدر ثلاثی مجرد میں متحقق ہوگا وہاں ناقص ضرور متحقق ہوگا، مگر جہاں ناقص کا تحقق ہو وہاں فعل کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ وزن خاص اجوف میں آئے ہیں جس طریقے سے کہ فعل کا وزن مصدر ثلاثی چنانکہ وزن فعل مصدر ثلاثی مجرد، جس طریقے سے کہ فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کا وزن ناقص کے ساتھ مختص ہے، ناقص کے ساتھ فعل جیسے ہدن ناقص کے ساتھ مختص ہے، غیر ناقص میں
نہیں آیا ہے تو نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افعلتن اور استفعلتن کا غیر اجوف میں نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ والنہجے کے ناقص را اختصاص بوزن فعل نست۔ اب نسبت بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان ناقص اور فعل کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ناقص عام میں مطلق ہے، فعل اخص سے مطلق ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اجوف اور افعلتن، اجوف افعال و استفعال، اجوف افعال و استفعال اور افعلتن اور استفعلتن کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اجوف افعال و استفعال عام ہے اور افعلتن اور استفعلتن یہ خاص ہے۔ ونہجے کے ناقص را اختصاص بوزن فعل نست، جس طریقے سے کہ ناقص کو فعل کے وزن کے ساتھ اختصاص نہیں ہے کہ مصدر ناقص بر دیگر اوزان ہمی آید، ناقص کا مصدر دیگر اوزان پر بھی آتا ہے۔ ہاں فعل کو البتہ ناقص کے ساتھ اختصاص ہے کہ غیر ناقص میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے افعال و استفعال کے اجوف کو بھی ان دو وزنوں افعلتن استفعلتن کے ساتھ اختصاص نہیں ہے کہ مصدر اجوف مصدر اجوف ہر دو باب، ان دونوں باب کے اجوف کا مصدر افعال اور استفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسا کہ تمام صحیح سیغوں میں ان سیغوں میں جن میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی ہے، وہ سب افعال اور استفعال کے وزن پر ہیں۔ کہتے ہیں البتہ افعلتن اور استفعلتن غیر اجوف میں نہیں آتا ہے، پس در مصدر اروح و استصوب و امثالس بر وزن افعال و استفعال آمدہ۔ تو اروح اور استصوب جس میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی ہے اور واو کو الف سے نہیں بدلا گیا ہے، تو اروح استصوب اور ان کے مانند کے مصدر میں جو افعال اور استفعال کے وزن پر آئے ہیں، چونکہ واو اور یا الف ساکن سے ملاقی ہیں، اسی وجہ سے تمام باب میں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ بات صاف ہے۔ ودر مصدر اقام و استقام و امثالس، اور اقامہ اور استقام اور اس کے مانند جو افعلتن استفعلتن کے وزن پر ہے، واو اور یا مصدر میں ساکن سے ملاقی نہیں ہیں، لہذا در جمی باب اعلال نمودن، اسی وجہ سے پورے باب میں تعلیل ہوئی ہے، تو کوئی بھی کلمہ خلاف قاعدہ نہیں ہے۔ صرفیوں نے تعلیل میں فعل کو اصل قرار دیا ہے اور مصدر کو فرع قرار دیا ہے۔ چنانچہ صرفی حضرات قامہ کے قیاماً میں تعلیل اور قوامہ کے قواماً میں عدم تعلیل کے قائل ہیں، حالانکہ دونوں جگہ قوام ہی ہیں۔ قاوم یقاوم مقاومت و قوام، اور قام یقوم قوام اصل میں، تو دونوں جگہ قوام ہے۔ مفعلت کا جو مصدر ہے وہ بھی قوام ہے، اور ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے وہ بھی قوام ہے، مگر جو ثلاثی مجرد کا مصدر ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، اور جو ثلاثی مزید کا مصدر ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی۔ تو صرفیوں نے یہ کہا کہ دیکھو، چونکہ قامہ جو ثلاثی مجرد ہے، یعنی قامہ جو ثلاثی مجرد ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے، قوام مصدر ثلاثی مجرد کے فعل قامہ میں تعلیل ہوئی ہے، تو مصدر میں تعلیل ہو گئی، اور قاوم جو فعل ہے
قوام مفعلت کا تو قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی تو قوام میں تعلیل نہیں ہوئی۔ تو صرفیوں کے اس بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیل میں فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، چنانچہ اس قیامن میں تعلیل ہے جس کے فعل قامہ میں تعلیل ہے، اور اس قوامن میں تعلیل نہیں ہے جس کے فعل قاومہ میں تعلیل نہیں ہے۔ تو صرفیوں کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیل میں فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، حالانکہ ابھی جو قاعدہ مصنف کے استاذ کے ذریعے سے بیان ہوا، اس قاعدے سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصدر تعلیل میں اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے، یعنی مصدر میں تعلیل ہوئی، اگر مصدر میں تعلیل ہوئی ہے تو فعل میں تعلیل ہوگی، اور مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی تو فعل میں تعلیل نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجئے، اقامہ میں تعلیل ہے تو اقامہ میں تعلیل ہے، استقامہ میں تعلیل ہے تو استقامہ میں تعلیل ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر ارواح میں تعلیل نہیں ہے تو ارواح میں تعلیل نہیں ہے، استصواب میں تعلیل نہیں ہے تو استصوب میں تعلیل نہیں ہے۔ تو مندرجہ بالا بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے استاذ کے بیان کردہ قاعدہ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیل میں مصدر اصل ہے، اور جو بات معلوم ہوتی ہے عام صرفیوں کے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ ہے یہاں پر سوال فعل را در اعلال اصل قرار دادن۔ سوال یہ ہے کہ صرفیوں نے تعلیل میں فعل کو اصل قرار دیا ہے اور مصدر کو فرع قرار دیا ہے، جیسے قامہ قیامن اور قاومہ قوامن میں صرفی حضرات لکھے ہیں، حالانکہ اس جگہ جو قاعدہ بیان ہوا اس کے عکس لازم آتا ہے کہ فعل تعلیل میں مصدر کے تابع ہو گیا ہے۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب مصنف دیتے ہیں: این اصالت و فرعیت سخنیست سرسری، اصل در اعلال و همچو احکام ایست که وحدت حکم باب منظور می باشد تا سیغ غیر متناسب نشود۔ جواب کا حاصل: یہ اصلیت و فرعیت کے چکر میں کہاں پھنسے ہو جناب؟ یہ اصلیت و فرعیت تو سطحی بات ہے، ورنہ تعلیل اور اس جیسے احکام میں اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ باب کا حکم متحد رہے، حکم باب متحد رہے اور سیگے میں یکسانیت رہے، سیگے غیر متناسب نہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے۔ پس اگر در یک سیگا، چنانچہ اگر ایک سیگے میں اعلال و تعلیل کا قوی مقتضی موجود ہو تو سارے سیگوں میں تعلیل کر دیتے ہیں، اور اگر ایک سیگے میں تصحیح کا یعنی عدم تعلیل کا قوی مقتضی موجود ہو تو تمام سیگوں کو صحیح رکھتے ہیں۔ مراعات ای معنی کہ مقتضی در اصل یافتہ شد یا در فرع ہرگز ملحوظ نیست، اس بات کی رعایت ہرگز ملحوظ نہیں ہوتی کہ سبب اعلال یا تصحیح کا اصل میں پایا گیا یا فرع میں، اس بات کی رعایت ہرگز ملحوظ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بودن واو میانے یائے مفتوحہ و کسرہ ثقیلہ است۔ مثال کے طور پہ واو کا یائے مفتوحہ
اور کسرہ کے درمیان ہونا یہ ثقیل ہے۔ تو یہ کس بات کا مقتضی ہے؟ اعلال کا مقتضی ہے، تعلیل کا مقتضی ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا، یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہے، یہ واو کے حذف کا مقتضی ہے۔ واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہے، تو یہ کس بات کا مقتضی ہے؟ واو کے، یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ واو حذف ہو جائے۔ لہٰذا یعدو جو اصل میں یعدو تھا، یعدو میں واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، اور واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ثقیل ہونا، واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہے، تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ واو حذف ہو جائے، تو یعدو سے واو حذف ہو گیا۔ لہٰذا یعدو میں واو حذف کر دیے، تو یعدو میں واو حذف کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں واو پڑھ رہا ہے یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، اور واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہے، تو یعدو میں واو کے حذف کا مقتضی ہے کیا؟ واو کا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہونا، مگر تعدو، عیدو، نیدو میں حذف واو کا مقتضی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توعدو، اوعدو، نوعدو میں واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے۔ واو کا یا مفتوحہ کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل ہے، مگر تا اور کسرہ کے درمیان ہونا ثقیل نہیں ہے، تو واو کے حذف کا مقتضی یعدو میں موجود ہے، مگر تعدو، عیدو، نیدو میں موجود نہیں، مگر اس کے باوجود تعدو، عیدو، نیدو ان سیغوں سے واو حذف ہوا ہے۔ کہتے ہیں در دیگر سیغ، تو دوسرے سیغوں سے جو واو حذف ہوا ہے تو یہ صرف اس لیے تاکہ سارے سیغوں میں یکسانیت رہے، سیغے متناسب الاوزان رہیں۔ یا مثال کے طور پہ ایک بات ختم ہو گئی، یا مثال کے طور پہ دو حمزہ زائدہ کا شروع کلمے میں جمع ہونا ثقیل ہے، دو حمزہ زائدہ کا شروع کلمے میں جمع ہونا ثقیل ہے، تو اب ثقل تعلیل کو چاہتا ہے، تبدیلی کو چاہتا ہے کہ تعلیل ہو، ایک گر جائے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ دو حمزہ زائدہ کا فعل مضارع کے شروع میں کہتے ہیں مثال کے طور پہ دو حمزہ زائدہ کا فعل مضارع کے شروع میں جمع آنا ثقیل ہے، تو یہ مقتضی ہے ایک حمزہ کے حذف کا، حمزہ دوم کے حذف کا مقتضی ہے۔ لہٰذا اکرمو جو اصل میں اکرمو تھا، اکرمو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، دو حمزہ زائدہ کلمے کے فعل مضارع کے شروع میں آئے، اور دو حمزہ زائدہ کا فعل مضارع کے شروع میں آنا ثقیل ہے، تو یہ مقتضی اس بات کا کہ دوسرا حمزہ حذف ہو جائے، تو یہاں سے دوسرا حمزہ حذف ہو گیا، تو اکرمو سے اکرمو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مگر یکرمو، تکرمو، نکرمو میں یہ علت تو موجود نہیں ہے، دو حمزہ زائدہ فعل مضارع کے شروع میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں در یکرمو و تکرمو و نکرمو این علت موجود نیست، اور یکرمو، تکرمو اور نکرمو میں یہ علت موجود نہیں ہے۔ حذف کی علت کیا تھی؟ فعل مضارع کے شروع میں دو حمزہ زائدہ کا ہونا، یہ بات اکرمو میں تو ہے، اس لیے وہاں حذف ہو گیا، مگر تکرمو جو تو اکرمو اور یکرمو جو یو اکرمو تھا، یہاں تو حذف کی علت موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یکرمو، تکرمو، نکرمو سے بھی حمزہ دوم حذف ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ علت موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان سے بھی دوسرا حمزہ حذف ہوا ہے، صرف اس لیے کہ سیغے متناسب الاوزان رہیں، سیغوں میں
یکسانیت رہے صرف برعایت تناسب حذف کردن، صرف مناسبت کو پیش نظر رکھ کر کے مناسبت کی رعایت میں یکسانیت کے خیال سے حذف کیے ہیں بے لحاظ ایمانہ، تو اس بات کا اعتبار ہے کہ صیغوں میں یکسانیت رہے، صیغے متناسب الاوزان، اس وجہ سے حذف ہوا بے لحاظ ایمانہ۔ اس بات کا کہیں سے کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ دو اصل ہے، یعنی غائب اصل ہے اور حاضر متکلم وغیرہ فرع ہے، یہ دو اصل ہے اور تیدو وغیرہ اس کی فرع ہے، یا یو اکرمو اصل ہے تو کرمو وغیرہ اس کی فرع ہے، اس بات کا کہیں سے کوئی خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ ورنہ اگر غائب کو اصل قرار دیں کہ غائب اصل ہے، وہ فرع ہے، اصل میں تبدیلی ہوئی تو فرع میں تبدیلی ہوئی، غائب کو اگر اصل قرار دیں تو یکرمو میں تو تعلیل کی کوئی وجہ نہیں، تو یکرمو میں تعلیل نہیں ہوئی تھی تو اکرمو میں بھی تعلیل نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اگر غائب کو اصل قرار دیں تو یکرمو کا اکرمو کے تابع کرنا غلط ہو جائے گا، اور اگر متکلم کو اصل قرار دیں اکرمو کو دیکھتے ہوئے کہ اکرمو میں تعلیل ہوئی ہے تو یکرمو میں ہو گئی، اگر متکلم کو اصل قرار دیں اور غائب کو تابع قرار دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر متکلم اصل ہو، کہا گیا اگر متکلم اصل ہو تو عید و نائد و جو متکلم کے صیغے ہیں ان کا یعد و کے تابع کرنا یہ نازبہ ہو جائے گا۔ سوال، بات ختم ہو چکی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اصلیت و فرعیت کی بات سطحی ہے، اصل بات یہی ہے کہ باب کے حکم کا اتحاد، صیغوں کا تناسب، صیغوں میں یکسانیت پیش نظر ہوتی ہے، تو کسی ایک صیغے میں قوی مقتضی اگر تصحیح کہا تو سارے کو صحیح رکھتے ہیں، کسی ایک صیغے میں قوی مقتضی اگر علال کہا تو سب میں تعلیل کر دیتے ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے بعد آگے جناب آپ کا مدعا یہاں پر تو ثابت ہوا، مگر ابھی کی جو آپ نے تقریر کی، اس تقریر سے آپ اور الجھ گئے۔ ابتدائی کتاب میں جس چیز کی آپ تردید کر چکے، جس تقریر کی آپ تردید کر چکے، وہی تقریر آپ یہاں پر کیے۔ ابتدائی کتاب میں کسی دوسرے کتاب کے مصنف نے جو تقریر کی تھی، کسی دوسری کتاب کے مصنف نے جو تقریر کی تھی وہی تقریر یہاں پر کر کے اپنا کام آپ بنا لیے، مگر ابتدائی کتاب میں ان کی تقریر کو پر بھاری کلام آپ نے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تقریر ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے آپ بول چکے یہ تقریر ٹھیک نہیں ہے اور آپ نشانہ بھی کسی پر باندھے، اور پھر وہی تقریر ابھی آپ کر گئے، یہ کیا ہے صاحب؟ یہ سوال مصنف کے اوپر، تو مصنف خود یہ سوال قائم کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال، ازیں تقریر مندرجہ بالا تقریر سے یہ بات واضح ہوئی کہ اصل قاعدہ یعدوں میں پایا جاتا ہے، واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہے، تو واو گرا، اصل قاعدہ یعدوں میں پایا جاتا ہے، تائدو ایدو نائدو تابع ہیں اس کے۔ بس آنچ دری رسالہ نوشتہ، تو وہ جو اس رسالے میں پہلے لکھائے ہیں آپ کہ تقریر قاعدہ، قاعدے کی تقریر
در مطلق علامت مضارع باید، پہلے جو لکھ آئے ہیں کہ قاعدے کی تقریر مطلقاً علامت مضارع میں ہونی چاہیے یا میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے قاعدے کی تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ جو واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، بلکہ تقریر یوں ہونی چاہیے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو۔ تو کہتے ہیں تو وہ جو اس رسالہ میں پہلے آپ لکھ چکے ہیں کہ قاعدے کی تقریر مطلقی علامت مضارع میں ہونی چاہیے، صرف یا میں قاعدے کی تقریر کرنا اور دوسرے سیغوں کو تابع کرنا تطویل لا طائل ہے۔ آپ کی پہلے لکھی ہوئی تقریر تو ابھی کی تقریر سے غلط ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سوال جواب۔ مصنف اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، در تحریر قواعد دو مقام است۔ تحریر قواعد میں، تقریر قواعد میں، بیان قواعد میں دو مقام ہیں۔ ایک تو نفس قاعدہ کی تقریر، دوسرے حکم قاعدہ کی حکمت اور وجہ کا بیان۔ تو قاعدہ کی تحریر میں، قاعدہ کے بیان میں دو مقام ہیں۔ ایک نفس قاعدہ کا بیان، ایک نفس قاعدہ کی تقریر، دوسرے حکم قاعدہ کی حکمت اور وجہ کا بیان۔ کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ کی تحریر میں دو مقام ہیں۔ ایک تو قاعدہ کی تقریر اور دوسرے نقطے کا بیان اور حکم قاعدہ کی وجہ کا بیان۔ دو مقام۔ تو دو بات ہے، ایک نفس قاعدہ کا بیان اور دوسرے حکم قاعدہ کی حکمت اور وجہ کا بیان۔ تو قاعدہ کا بیان بیان کلی کو چاہتا ہے۔ کہتے ہیں در تقریر قاعدہ بیان کلی باید۔ قاعدہ کی تقریر میں بیان کلی ہونی چاہیے جو تمام جزئیات کو شامل ہو، تمام جزئیات کو شامل ہو۔ نقطہ کے بیان میں وہ سب در بیان نقطہ وہ سبب، شرح نقطہ اور سبب کے بیان میں یہ واضح کیا جانا چاہیے کہ حکم کی علت یوں پائی گئی اور فلاں سیغے میں پائی گئی اور دوسروں کو تابع کر دیے ہیں۔ در اصل تقریر تفریق نمودن، قاعدہ میں ہی فرق کی تقریر کرنا یہ انتشار ذہنی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے محققین کی عادت یہی ہے کہ قاعدہ میں انتشار والی تقریر نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ فصول اکبریہ، اصول اکبریہ اور وسائر کتب تمام محققین کی کتابوں میں دیکھیں گے۔ و تحقیق اصالت و فرعیت فعل و مصدر، فعل و مصدر بعد ازیں در ہمی باب حسب افادات جناب استاذی خواہد آمد۔ اور فعل و مصدر کی اصلیت و فرعیت کی تحقیق کہ ان دونوں میں سے کون اصل ہے کون فرع ہے، اس کے بعد اسی باب میں جناب استاذی کے افادات کے مطابق یہ تحقیق آئے گی۔